جو ہیں ہمارے ہندوستان میں 1860 تک تمام اسلامی سارے قوانین تو نہیں لیکن اکثر اسلامی قوانین رائج تھے، لیکن انگریز کا جب تسلط ہوا تو 1860 سے ایک ایک چیز اسلام کی ختم کرنا انہوں نے شروع کی۔ سب سے پہلے دارالقضاؤں کو ختم کیا، اس کے بعد قانون شہادت کو ختم کیا، پھر تعزیرات اسلام کو تعزیرات ہند میں بدلا۔ اب یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے آئلی قوانین کو بھی ختم کرنا چاہا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1937 میں ہمارے علماء کرام میں سے نامی گرامی علماء کرام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا شرف علی صاحب تھانوی، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، یہ پورے علماء کا گروپ جو ہے پورے ہندوستان میں ریلیاں نکالی گئی اور اس کی مخالفت کی گئی۔ تو انگریز نے دیکھا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اگر ختم کریں گے تو پورے ہندوستان میں جو ہے مسلمان چراغ پاں ہو جائیں گے، مخالفت کریں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک قانون دیا مسلم پرسنل لا کے نام سے۔ تو مسلم پرسنل لا کے جو ہے تحفظ کی سب سے پہلا قدم بھی علماء کرام نے جو ہے اٹھایا، سمجھے نہیں سمجھے۔ اس کے بعد 1972 میں جس میں بورڈ قائم ہوا، جو ہے ایک مسئلہ زیر بحث آیا متبنہ بل کا، تو اس وقت حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں مولانا منت اللہ صاحب رحمانی اور دوسرے اور تمام حضرات کو بلا کے مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو آئے دن اسلام کے خلاف آوازیں اٹھتے رہتی ہیں تو ہمیں کچھ جو ہے سوچنا چاہیے۔ اس میں تجویز پاس ہوئی کہ بھئی بمبئی میں ایک کنونشن منعقد کرتے ہیں اور اس میں طے کر لیں گے۔ چنانچہ 1972 میں وہ کنونشن ہوا اور بہت کامیاب۔ اس میں جیسے ہمارے حضرت نے ذکر کیا، ہمارے مولانا نے، کہ بھئی ہر مکتب فکر کی نمائندگی تھی، اور یہی بورڈ کی خصوصیت کہ اس میں ہر مکتب فکر کی نمائندگی ہے۔ تو خیر مسلم پرسنل بورڈ کی شکل میں جو ہے یہ بورڈ وجود میں آیا، سمجھے نہیں۔ اس کے بعد پھر تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہے اس وقت بھی علماء کرام نے ملک کی جو ہے نمائندگی فرمائی۔ اب موجودہ حالات ہیں اس میں بھی، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے کہ ہندوستان سے عربوں جو ہے انگریزوں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ یہ آج کل جو ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ علماء کرام کیا ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی سیاسی لوگ اور بہت سے خیرت مندان حضرات اور بہت سے جو ہے لیڈر قسم کے لوگ اور بہت سوچنے سمجھنے والے اور پڑھا لکھا طبقہ، ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اصل ان کو آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ بورڈ میں تو سب علماء کرام ہیں۔ تو ذہن سے نکالیے جب بھی کوئی موقع ہمارے ہندوستان میں آیا علماء کرام نے نمائندگی کی، اور علماء کرام ہی کی جو ہے دعاؤں اور محنتوں کے صدقے میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دین اسلام اور مسلمان جس حالت میں آج ہمارے ہندوستان میں ہے، یہ ایک مثالی جو ہے ملک ہے۔ اس قسم کا امن سکون اور اس قسم کے جو ہے ہماری سہولتیں کسی اور ملک میں نہیں ہیں، جو ہے بغیر کسی استثناء سے کہ جو ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو خیر بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہندوستان میں اس قسم کے جو ہے اسلام مخالف آوازیں اٹھی، تحریکیں اٹھی، مسئلے جو ہے عدالت میں پیش ہوئے، تو اس کی مخالفت اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کرام اور اہل سنت والجماعت نے جو ہے اپنی نمائندگی سے جو ہے اس کو حل کیا۔ آج بھی حالات یہی ہیں۔ اب آج ہمارے ذہن میں یہی آ رہا کہ بھی حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے ہمارے علماء کرام اس سلسلے میں فکر مند ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آدمی اپنے ہاتھوں اور پیروں سے جو جتنی بھی
حفاظت کی شکلیں اختیار کرے گا، اس میں سب سے زیادہ مؤثر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ سے تعلق ہے۔ جب اللہ سے تعلق والے سے مسئلے کو لے لیں گے تو کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ رب العزت اس ہندوستان میں امن اور چین و سکون کی شکلیں پیدا فرمائے۔ اس وجہ سے مسلم مسئلہ بورڈ پر ہمارا ہر وقت اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ جو بعض حلقوں سے ایک بات سننے میں آتی، جیسے بابری مسجد کے سلسلے میں بات چلی کہ بھئی بابری مسجد کے سلسلے میں مسلم مسئلہ بورڈ نے وقت سے پہلے کہہ دیا کہ بھئی جو حکومت کا فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانیں گے، سمجھے نہیں، اور وہ فیصلہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ تو ذہن میں رکھیے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر پورا عالم جو ہے حیران ہے کہ وہ کوئی حقائق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں، وہ تو صرف عقیدت کی بنیاد پر جو ہے ایک فیصلہ ہے۔ اس میں مسلم مسئلہ بورڈ نے جو ہے مطلب جرح کی، اور اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بھئی اس میں سب کچھ طے کیا گیا اور سب کچھ تسلیم کیا گیا کہ یہاں مسجد تھی، نماز ہوتی تھی، اور جب کھدائی ہوئی تو نیچے مندر کا کوئی آثار نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے بورڈ کے ذریعے سے جو ہے یہ ثابت کی گئی۔ تو ایک اعتبار سے اس میں بابری مسجد میں بورڈ کے خلاف فیصلہ نہیں ہے، وہ تو جو ہے عقیدت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ، بلکہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد اخیر میں جملہ کہ بھئی چونکہ اکثریت کی عقیدت کا مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ دیا جاتا ہے۔ تو خیر کہنے کا محاصل یہ کہ بورڈ پر ہمارا اعتماد کامل ہونا چاہیے۔ یہ بورڈ جو ہے یہ کسی ایک مکتب فکر کے اتحاد کا نام نہیں ہے۔ ہندوستان میں جتنی جو ہے اقلیتیں ہیں اور جتنے مسائلک و مذاہب ہیں ان سب کے اتحاد کا نام بورڈ ہے۔ اس وجہ سے یہ غلط فہمی ذرا سی جو ہے عوام میں رہتی ہے، اور بار بار وہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلم مسئلہ بورڈ کے لوگ کیا کریں گے، موجودہ حالات ایسے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، صرف بیان دینے سے کیا ہوتا، سمجھے نہیں، یہ اس قسم کی بات سننے کو ملتی ہے۔ تو ذہن میں رکھیے یہ اللہ والے ہیں، اور اللہ والوں کے جو ہے دعاؤں میں اثر ہے۔ ان کا اکٹھے بیٹھ کے کسی مسئلے میں کوئی جو ہے حل تلاش کرنا اور مسلمانوں کے لیے کچھ رہنما خطوط دے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھے نہیں۔ ابھی ہمارے حضرت نے ذکر کیا کہ بھئی ہر مکتب فکر کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ بورڈ واحد جو ہے ایک ایسا متفقہ پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر ہر قسم کے جو ہے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو خیر ماحصل کہنے کا یہ کہ آپ بورڈ پر ہر اعتبار سے اعتماد کیجئے، اور ان علماء کرام کے آراء اور ان کے فیصلے اور ان کے سلسلے میں جو ہے ان کے جو کچھ بھی مشورے ہوتے ہیں اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے اپنے ہندوستان والوں کو اس کی